الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے یہ آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہیں صحابی جہاں جہاں گزر گیا میرے واجب القدر حضرات اکرام اور محترم سامعین آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوں وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان سے معلوم ہے یہ عنوان ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ تک رسائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے آج تک سینکڑوں سیرت نگار و مصنفین اس موضوع پر خامہ فرسائی کر چکے ہیں مگر کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے سب سے پہلے علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبیہ کے نام سے 4 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی مگر آخر میں کہہ دیا کہ میں اس موضوع کے عنوان سے انصاف نہ کر سکا علامہ بہقی نے دلائل نبوہ کے نام سے 4 جلدوں پر کتاب لکھی مگر آخر میں وہ بھی کہہ گئے کہ میں اس موضوع کے عنوان سے انصاف نہ کر سکا علامہ جلال الدین سیوطی علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم جوزی اور دیگر اساتذین علم اس موضوع پر خامہ فرسائی کر چکے ہیں مگر بازبان حال وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے حق تو یہ ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا سامعین محترم میں کوشش کروں گا وقت کی نزاکت کو باندھتے ہوئے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مختصر سا عکس پیش کروں سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کیا یہ کم فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد لولا لما خلقت الجنہ لولا لما خلقت النار اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں جنت کو پیدا نہ کرتا اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں جہنم کو پیدا نہ کرتا گویا اللہ رب العزت نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں اس جہاں ہستی کو وجود نہ بخشتا تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر آقا نہ ہوتے بلبل کا ترنم نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے لوگو قلم نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ حرم ہوتا اگر آقا نہ ہوتے دریاؤں کا سنگم نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے تو دریاؤں کا سنگم بھی نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے موجوں کا تراتم بھی نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے یہ فلک نہ ہوتا یہ نظارہ انجم بھی نہ ہوتا اگر آقا نہ ہوتے یہ وجود ہستی خدا کی قسم نہ ہوتا میں نہ ہوتا آپ نہ ہوتے یہ جلوہ بسم بھی نہ ہوتا تبھی تو شاید نے کیا خوب کہا ہے حضور آج سر آفرین شفا کی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں سے زن اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کا جینے کا شور آیا سامعین محترم اس جہاں کی رنگینی میرے آقا کے رنگ سے ہے اس جہاں کی خوشبو میرے آقا کی مہک سے ہے اس عالم کا تانا بانا میرے سرکار کے وجود کا مرہون منت ہے سمندروں میں تخیانی میرے آقا کے صدقے سے ہواؤں میں روانی میرے آقا کے دم سے یہ فضا میں نورانی میرے آقا کے دم سے اس دست و دعوت کی کہانی میرے آقا کے دم قدم سے تو پھر میں بابا کے دل کہتا ہوں اگر سرکار نہ ہوتے یہ ستارے نہ ہوتے یہ ستاروں کی کھنک نہ ہوتی اگر سرکار نہ ہوتے گل نہ ہوتے گلوں کی مہک نہ ہوتی اگر سرکار نہ ہوتے تو گل نہ ہوتے گلوں کی مہک نہ ہوتی اگر سرکار نہ ہوتے یہ ازہار و جال نہ ہوتے ازہار و جال کی مہک نہ ہوتی اگر سرکار نہ ہوتے یہ افتاب و مہتاب نہ ہوتے افتاب و مہتاب کی دمک نہ ہوتی اگر سرکار نہ ہوتے یہ کوس و قضا نہ ہوتی یہ کوس و قضا کی دمک نہ ہوتی تو پھر میں کیوں نہ کہوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیزیں سایہ بھی نہ ملے گا سامعین محترم آج پوری امت مسلمہ جن کبیر مسالی کڑی اور بڑی ازمائش سے گزر رہی ہے شادی 1400 سال میں اس بار اتنا بڑا وقت نہ آیا ہو پورا عالم اس وقت اضطراب انتشار کے جن شعلوں میں جل بھر رہا ہے شاید یہ عالم ایسی بے چینی بے قراری آئی ہو سامعین محترم اگر امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتی ہے پورا عالم سکون اطمینان کا متلاشی ہے تو
یاد رکھیے محمد کی غلامی کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہتا ہوں محمد کی غلامی دین حق کی شرط ہے۔